السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور صراط مستقیم سے، سیدھی راہ سے مس گائیڈ کرنے والی، گمراہ کرنے والی اور بہکانے والی جتنی چیزیں ہیں، ان میں ایک بڑی چیز نفس ہے کہ یہ ہمیں راہ حق پر، صراط مستقیم پر اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے میں بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام نے نفس کو کچلنے کے طریقے بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مزمل میں نفس کے کچلنے کا ایک طریقہ یوں بیان فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور بے شک رات کا اٹھنا وہ نفس کو زیادہ کچلنے والا ہے، اور یہ بہت سیدھی بات ہے۔ رات کو میٹھی نیند اور راحت والے بستر کو چھوڑنا، پھر وضو کرنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ساری چیزیں نفس کے لیے بہت گراں گزرتی ہیں، اور نفس اس کے لیے ابتداءً تیار بھی نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو نفس یہ وسوسہ بھی دیتا ہے کہ نیند سے اٹھ کر کے جھونکے لگتے ہیں نماز میں، تو ایسی نماز تو پڑھ رہا ہے جس میں خشوع خضوع نہیں، نیند کا غلبہ ہے، تو پھر کیوں اٹھتا ہے رات کو اور کیوں نماز پڑھتا ہے، جبکہ تجھے نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک نفس کا حملہ ہے جو رات کو اٹھنے سے اور اللہ کی یاد کرنے سے یوں غافل کرتا ہے۔ لیکن جو ارباب عزیمت یعنی سختی کی راہ پر عمل کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ نفس کی ان چالوں میں نہیں آتے، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے، النفس کالطفل، کہ نفس دودھ پیتے ہوئے بچے کی طرح ہے،
ان تہملہ شب علی حب الرضائی، کہ اگر اس دودھ پیتے بچے کو تم نے دودھ نہ چھڑایا تو یہ جوان ہوتے تک دودھ پیتا رہے گا ماں کا، اور اگر وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمُ، اور اگر تم اس کو دودھ چھوڑاؤ گے تو چند دن شور مچائے گا، اس کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نفس کو رات کو جگانا، اللہ کی یاد کے لیے بیدار رکھنا، ذکر و اذکار، تلاوت، نماز، سجود میں لگانا، یہ دودھ پیتے بچے کو دودھ چھوڑانے کی طرح ہے کہ دودھ پیتا بچہ جلد دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یوں ہی نفس رات کو راحت والی نیند اور نرم اور گرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دودھ پیتے بچے کو چند دن آپ پابندی کرو تو شور مچاتا ہے، روتا ہے، لیکن بعد میں اس کو پریکٹس ہو جاتی ہے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے یوں ہی اگر تم نے رات کو جاگنے کی عادت بنائی تو یہ نفس پھر عادی ہو جائے گا اس چیز کا، اور اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، کہ نفس کو کچلنے والی سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی یاد کرنا ہے، کہ مومن راتوں کو جاگ کر ذکر و اذکار میں، عبادات میں جتنا زیادہ مصروف رہتا ہے نفس اتنا ہی کچلتا چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ رات عبادت میں دن سے کئی گنا زیادہ بہتر بتائی گئی ہیں، چونکہ رات میں بندہ عبادت کرتا ہے تو دن کی مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے، دن میں وہ نماز میں بھی آتا ہے تو اسے نماز پڑھ کے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کام میں لگا رہنا ہوتا ہے، تو دن کی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے بندہ رات میں سکون سے عبادت کر سکتا ہے، اور پھر اس میں ریاکاری، دکھاوے وغیرہ سے بچنے کے پہلو بھی رات میں زیادہ ہوتے ہیں، تو نفس کو کچلنے والی بات رات میں جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ اب رات میں جو فضیلتیں ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ مسلمان بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے کسی بھی بلائی کا سوال کرے رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ شب برات کی بات نہیں ہے، یہ ہر رات کی بات ہے کہ ہر رات ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ رب سے جو مانگے رب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب مانگنا ہے رات کو تو وہ رب عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ رات کا جاگنا اور مانگنا اور اطاعت اور بندگی میں گزارنا نفس کو کچلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے اب وہ جو رات آ رہی ہیں وہ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ جس رات کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ اس رات میں کیا کیا رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن راتوں کو شان عطا فرمائی گئے وہ 4 راتیں ہیں، ان میں سے ایک عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15ویں شعبان المعظم کی رات اور رجب المرجب کی پہلی رات۔ ایک روایت کے اندر ان 4 راتوں کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے، کہ ان راتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان راتوں میں شب براءت ہمارے درمیان ان قریب جلوہ گر ہونے والی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اگر دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رجب شریف کی پہلی رات، 15ویں شعبان المعظم کی رات، جمعہ کی رات
اور 2 عیدوں کی رات، یعنی رات صبح ہونے تک رہتی ہیں، اس میں بندہ جو بھی رب سے مانگتا ہے رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ بھی کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے ذہن میں کہ میں نے تو یہ چیز مانگی تھی مجھے نہیں ملی، میں نے تو یہ سوال کیا تھا مجھے نہیں ملا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اسے خبر ہے کہ ہمیں کیا دے گا تو ہم بہک جائیں، اسے خبر ہے کہ کیا دیں گے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ رب اس دعا کو قبول تو کر لیتا ہے مگر اس دعا کا اجر و ثواب اس کے لیے آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ احادیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن بندہ اٹھے گا تو پہاڑوں کی مثل اپنا اجر دیکھے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے تو یہ اعمال نہیں تھے، اتنا بڑا اجر مجھے کیسے ملا؟ کہا یہ تیری ان دعاؤں کا اجر ہے جو دنیا میں تجھے نہیں دی، ہم نے آخرت کے لیے جمع کر دیا تھا۔ تو مانگنا ہمارا کام ہے، ملتا ہے دنیا میں یا پھر وہ آخرت کے لیے جمع ہوتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ جو مانگتے ہیں قبول ہوتا ہے اور ہم مانگتے ہیں تو ہمارا اتنا جلد قبول نہیں ہوتا، تو حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنا کام کرتا ہوں اور اللہ کے کام میں دخل نہیں دیتا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ میرا کام ہے اس سے مانگنا، سوال کرنا، اور اس کریم رب کا کام ہے اسے قبول کرنا۔ تو وہ قبول کرے گا نہیں کرے گا اس پر میں غور و فکر نہیں کرتا، میں اپنا کام ہے مانگنا، وہ مانگے جاتا ہوں۔ اب حالت ہماری یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے ملنے پر ذہن جاتا ہے ملے گا یا نہیں ملے گا، اب ملے گا کہ تب ملے گا۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنا ہے اور اللہ کی رحمت سے نیک امید رکھنی ہے۔ اگر یوں اس طریقے سے مانگے گے تو ضرور وہ رب ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب اس سلسلے میں سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ غنیت الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو شب براءت 2 وجہوں سے کہتے ہیں، یعنی اس رات میں 2 براءتیں ہوتی ہیں، ایک براءت بدبختوں کے لیے اور ایک براءت نیک بختوں کے لیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدبختوں کے لیے جو اپنے خالق سے بیزاری کے باعث جنت سے بری کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ سے وہ بیزار ہیں، اللہ سے وہ لا تعلق ہیں، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں رکھتے ہیں، تو سرکار غوث پاک فرماتے ایسے لوگوں کو بھی بری کر دیا جاتا ہے، مگر کہاں سے؟ جنت سے بری کر دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا جنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہ لوگ خوش بختوں کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو اپنے خالق کا قرب پا کر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دوزخ کے عذاب سے بری فرما دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں انہیں بھی برات ملتی ہیں، اور جو اللہ سے دور رہ کر لا تعلق ہوتے ہیں اسے بھی برات ملتی ہیں۔ جو دور رہتا ہے لا تعلق رہتا ہے اسے جنت سے برات مل جاتی ہے، اور جو قریب رہتا ہے رضا چاہتا ہے اسے جہنم سے برات مل جاتی ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ کس سے بری ہونا ہے؟ یقیناً اہل ایمان تو جہنم ہی سے برات چاہیں گے کہ جہنم سے ہم لا تعلق ہو جائیں، جہنم میں ہم نہ جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر یہی کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس آنے والی رات کی قدر کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، اور اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور آپ ہی بتائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق بھی اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم رات ہے۔ یہ رات جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے شروع ہو جاتی، اور اسی وقت سے اللہ رب العزت اپنی خاص تجلیوں کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے، اور رب کی رحمتیں بندے کو پکارتی ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے خزانے عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخشش دے دوں، ہے کوئی مصیبت سے آزادی اور چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے مصیبتوں سے آزاد کر دوں۔ یوں یہ ندائیں بندوں کے لیے آتی رہتی ہیں صبح تک، تاکہ بندہ رب سے زیادہ مانگے اور اللہ کی رحمتوں سے زیادہ فیض اٹھائے۔ اب اس سلسلے میں چونکہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخشے جاتے ہیں۔ یہ ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اور پھر بکریوں کی تعداد نہیں، بکریوں کے بالوں کی تعداد۔ سرکار فرماتے اتنے جہنم سے آزاد ہو جاتے۔ لیکن اس رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اللہ صلاۃ والسلام جو ہمارے لیے سراپا رحمت ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کی امت بخشی جائے، تو سرکار نے وہ باتیں بھی بتا دی ہیں کہ تم کیا کیا کرو گے تو بخش دیے جاؤ گے، اور کیا کرو گے تو تمہاری گنتی ان بکریوں کے بالوں کی تعداد برابر مغفرت یافتہ لوگوں میں بھی نہیں ہوگی۔ پہلا نام 14 لوگوں کا سرکار نے ذکر فرمایا، الگ الگ احادیث میں مختلف مقامات سے، میں صرف وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی بات، مشرک، کسی بھی قسم کے شرک میں جو مبتلا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ دوسرا، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا۔ تیسرا، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ چوتھا، زانی اور زانیہ۔ پانچواں، رشتہ داری توڑنے والا۔ چھٹا، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ ساتواں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ آٹھواں، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعہ نشہ کرنے والا۔ نواں، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ دسواں، جبرن ٹیکس وصول کرنے والا۔ 11واں، جادوگر۔ 12واں، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والا، یہ جو اٹکل پچو سے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور 13واں، ستاروں کو دیکھ کر فال کے ذریعہ خبر دینے والا۔ اور 14واں، تبلا اور باجا بجانے والا۔ یہ 14 لوگ ہیں جو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بخشے جانے کے باوجود بھی انہیں نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ وہ ان باتوں سے توبہ نہ کرے۔ تو پھر یہ رات تو توبہ کی بھی تو رات ہے، یہ رات تو بخشش اور مغفرت کی بھی رات ہے۔ تو ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص اہل ایمان کی جو آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں کسی بھی معاملے کو لے کر کے، تو ابھی وہ رات آنے والی ہیں، اس سے پہلے معافی تلافی کر لیں، ایک دوسرے سے مل لیں، سلام کلام اگر بند ہیں تو وہ سلام کلام کر لیں، اور جہاں کہیں بھی ایسے شکوک و شبہات ہے ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان راتوں کے اندر جو رحمتیں امنڈ کر کے آ رہی ہیں
ان رحمتوں کے میں اور آپ حقدار بن سکیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہم سبوں کو آنے والی شب براءت کی برکتوں فضیلتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔